اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں فرما رہے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کردہ راہ ہوں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم بات عرض کرنے کے لیے حاضر کیا ہے۔ جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں اور لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان سے کسی ایسے کام کی دلیل مانگی جاتی ہے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، اور نہ اولیاء کرام اور نہ بزرگان دین کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو ان کی زبان پر یہی رٹ ہوتی ہے کہ ارے ہم نے تو اس کام کو ہمارے بڑوں کو کرتے ہوئے، ہم نے تو یہ کام اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں تو یہ وراثت میں ملی ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ کام کیا کرتے تھے، ہم بھی اس کام کو کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، یاد رکھیے کہ باپ داداؤں کا وہ عمل جس کو لوگ اپنی دلیل مانتے ہیں، وہ اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اس کا تعلق قرآن سے ہو، حدیث سے ہو۔ جو بڑے بزرگ کہہ کر چلے گئے، اگر وہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، صحابہ کی زندگی میں دیکھا گیا ہے، اور ہمارے بڑے بزرگوں نے جو متقی و پرہیزگار تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالی کی عبادت میں گزاری، اللہ کو خوش کرنے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی ختم کر دی، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو لگا دیا، اپنے آپ کو قربان کر گئے۔ اگر ان کی زندگی میں بھی اس کا ثبوت ملتا تو ٹھیک تھا، لیکن صرف زبانی طور پر یہ کہنا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی یہ کام کریں گے، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ دین، یہ شریعت کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کام کو چاہو اس کو دین سے جوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو جہالت میں رہتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور اسی کو دلیل بناتے ہوئے گمراہ کام کیا کرتے ہیں، جہالت کا کام کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ محترم سامعین حضرات، آج کل بہت ساری برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ برائی کے کام کو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، ایک جگہ کا مسئلہ ہے کہ وہاں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا کہ
ہمارے بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کے سامنے اس کا داماد نہیں آ سکتا ہے، داماد سے وہ پردہ کرے گی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ بڑے بزرگ یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں سے بھی پردہ کرے گی اور اپنی بہن کے بچوں سے بھی پردہ کرے گی، نعوذ باللہ۔ کا دلیل کہاں ہے؟ دلیل کا آتا پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو، ہمارے سزانوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے۔ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں اس بات پر اور ان کے اس قول پر کہ وہ دلیل کے طور پر قرآن و حدیث کو نہیں بلکہ اپنے باپ داداؤں کی قول کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر سچے مسلمان ہوتے، اگر سچ میں ان کے اندر دین زندہ رہتا، اگر وہ دین سے، شریعت سے محبت کرنے والے ہوتے تو ان کی زبان پر اپنے باپ داداؤں کے اقوال کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ ان کی زبانوں پر اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا، صحابہ اکرام کا فرمان ہوتا، ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان کی اقوال ان کی زبان پر ہوتے۔ لیکن یہ تو اپنے باپ داداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو خود گمراہ تھے، تو دوسروں کو کیسے وہ ہدایت دے سکتے ہیں؟ دوسروں کو وہ کیسے ہدایت کی بات کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ دینا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ انہی افراد سے پردہ کرے گی جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، انہی افراد سے وہ پردہ کرے گی۔ ہاں، یہ بات تو بالکل اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے عام دنوں میں شوہر کے انتقال سے پہلے جس طرح گھر کے ماحول کے اندر بھی آزاد تھی، اتنی آزادی اس کو نہیں اپنانی چاہیے، بلکہ وہ ایک جگہ کو مقرر کر کے زیادہ وقت اسی جگہ پر گزارے۔ ہاں، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ گھر کے اندر ادھر ادھر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت زیادہ باتوں میں لگے رہنا اور اپنے اوقات کو دوسری جگہوں پر گزارنا، یعنی گھر کے حصے میں سے دوسرے حصوں میں زیادہ وقت گزارنا، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اپنی بہن کے بچوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی، اپنے بھائی کے بچوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی۔ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، لوگوں نے غلط باتوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، اپنی طرف سے جو بات کہی اس کو دین بتا دیا، اور ہمارے نادان، ناسمجھ اور عقل کے اندھے لوگوں نے ان کی باتوں کی اتباع کر لی اور اسی کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچا نہیں، اللہ پاک نے عقل دی، تمیز دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، صلاحیت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جو دلیل کے طور پر نہ قرآن کی آیت کو پیش کر رہے ہیں، نہ حدیث کو پیش کر رہے ہیں، نہ صحابہ کے اقوال کو پیش کر رہے ہیں۔ ارے نبی سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ چیز دین میں داخل ہوتی جس کو یہ کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ چیز اور یہ بات دین میں داخل ہوتی تو ثبوت کے طور پر قرآن مجید کی آیت ملتی یا پھر حدیث سے اس کی تشریح بیان کی جا سکتی تھی، یا پھر صحابہ اکرام کے اقوال سے ہم مدد لے سکتے تھے، لیکن کہیں بھی ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں، نہ حدیث، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے کردار میں، اخلاق میں، ان کی زندگی میں، اولیاء اکرام کی زندگی میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں، بزرگان دین کی زندگی میں، اکابرین کی زندگی میں
ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ملتا اور لوگوں نے اس کو شریعت مان لیا. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی. دوسری بات